تھے۔ 1796 میں غالب کی پیدائش سے 1 سال پہلے مرزا عبداللہ بیگ کا نکاح آگرہ کے ایک فوجی افسر خواجہ غلام حسین کی بیٹی عزت النساء سے ہوا تھا۔ ان کے غالب کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، مرزا یوسف علی بیگ، جو 18 اکتوبر 1857 کو غدر میں مارے گئے تھے۔ ریاست الور میں ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ، وہاں پر یہ سپاہی تھے، اور 1802 میں راج گڑھ کے مقام پر ایک جھڑپ ہوئی اور یہ مارے گئے۔ اور غالب کے ایک چچا بھی تھے، مرزا نصر اللہ بیگ، یہ مرہٹا فوج میں یہ قلعہ دار تھے، اور چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھے ان کے چچا غالب، اس لیے انہوں نے غالب کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ غالب لاشعور کا شاعر ہے، اور کچھ نقاد کہتے ہیں کہ اردو کا پہلا فلسفی شاعر بھی غالب ہے۔ غالب کی عظمت کیا ہے؟ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے۔ غالب کی عظمت ان کی فکر میں پوشیدہ ہے، اور ان کی فکر کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ان کی فکر کا اظہار ان کی شاعری سے ہوتا ہے۔ کیسے ان کی شاعری سے فکر کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے کلام میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ گنجینہ معانی کا طلسم ہوتے ہیں۔ بڑے موضوعات کیا رہے ہیں غالب کی شاعری کے؟ انسان، خدا اور کائنات، یہ غالب کی شاعری کے بڑے موضوعات رہے ہیں۔ معرفت کا گہرا شعور رکھتے تھے، لیکن عملی صوفی نہیں تھے، صاحب حال نہیں تھے بلکہ صاحب کال تھے۔ وحدت الوجود یا وجودی فلسفے کے ماننے والے تھے۔ وجودی فلسفہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ مختلف خطابات سے بھی نوازا گیا تھا ان کو، نجم الدولہ، دبیر الملک، بہادر، نظام جنگ۔ ان کی عرفیت مرزا نوشاہ تھی۔ اکثر اس لفظ کو ہم نوشا پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ نوشاہ، نو کا مطلب ہے نیا، شاہ کا مطلب ہوتا ہے شہزادہ یا جوان۔ تو یہ ان کی عرفیت تھی، اور غالب کو یہ نام پسند نہیں تھا۔ غالب جب چھوٹے تھے تو ایک شادی میں جو ہے اس طرح کا عجیب و غریب لباس پہن کر آیا، اور ساری خواتین ہنسنے لگی اور نوشاہ نوشاہ کہہ کر پکارنے لگی۔ زندگی کے حقائق کو اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھا انہوں نے۔ ایک تو فکر، دوسرا انسان، خدا، کائنات، ان کے کلام کی مثلث، تیسرا انسانی حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں سمجھا۔ اس کے بعد تلخی ایام اور تلخی حیات، ان کا کلام ان دونوں چیزوں سے معمور ہے۔ شاگردوں میں ان کے مرزا ہر گوپال تفتہ، میر مہدی حسین مجروح، منشی شیو نارائن، نواب ضیاء الدین احمد۔ پہلا شعر غالباً 10 سال کی عمر میں 1807 کو غالب نے پڑھا تھا۔ ابتدا میں تخلص اسد اختیار کیا،
پھر 1816 میں اسد کی بجائے اپنا تخلص غالب رکھ لیا، کیونکہ ان کے زمانے میں ایک شاعر تھے میر امانی اسد، ان کے سوکیانہ اشعار لوگ غالب سے منسلک کرنے لگے۔ اس لیے غالب کا جو دیوان ہے مختصر ہے۔ پہلی بار اکتوبر 1841 میں سید الاخبار کے مطابق سے چھپا۔ سید الاخبار سر سید کے بڑے بھائی کا اخبار تھا۔ 18 اگست 1810 کو غالب کی شادی ہوئی تھی۔ 1813 میں غالباً انہوں نے آگرہ کو خیر بات کہا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دلی سیٹلڈ ہو گئے تھے، آباد ہو گئے تھے۔ غالب کے کلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے ان کا جذبہ عشق۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزل کی جو سب سے نمایاں خوبی ہے وہ بھی حسن اور عشق ہے۔ تو غالب کے نزدیک جو عشق ہے، انہوں نے عشق کو انسانی نفسیات سے جوڑ کر بیان کیا ہے۔ ان کے تصور عشق میں بھی ایک مصورانہ شان ہوتی ہے۔ غالب عشق کی عظمت کے قائل تھے، لیکن عشق کے اندر جو سرخم تسلیم کرنے والی صفت ہے، وہ جو اردو شاعری میں عاشق صادق بیچارہ عاجز اور معصوم بنا رہتا ہے اور مسکین بنا رہتا ہے، تو یہ جو عاجزی اور مسکینی تھی اور انکسار تھا، یہ غالب کو پسند نہیں تھا عشق میں۔ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ نرگسیت دیکھیں، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بجھائے نہ بنے۔ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نعت لکھی تھی انہوں نے۔ پینشن کے سلسلے میں پینشن پر ایک پورا واقعہ ہے۔ لو جی سلائیڈ آن ہو گیا جی، چلیں جی غالب کو یہاں سوری سر میں نے بتایا تھا، ڈسٹربنس کے لیے سوری۔ جی جی آپ نے بتایا تھا اور ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بہت سی باتیں کر لیں بچوں کے ساتھ۔ سر پرانی میں بھی آئی سو ہے وہ آف کر دوں یا وہی رہنے دوں؟ بچوں کو سینڈ کرنی ہوگی نا۔ السلام علیکم جی سر۔ سلائیڈ نمبر 1 پہلی سلائیڈ شو کیجئے۔ سر ریکارڈنگ جو پرانی ہے وہ آف کر دوں؟ کسی نے لگا دی تھی، یہ بچے بھی میرے ساتھ سلائیڈ کو ٹچ کر رہے ہیں، پلیز سلائیڈ کو ٹچ مت کریں۔ آپ سب ممبر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ریکارڈنگ کو بھی نہ چھیڑیں، سلائیڈ کو بھی ٹچ نہ کریں، ٹیک کنٹرول کو کچھ نہ کہیں، اسپیکر کو بھی کچھ نہ کہیں، بس اسپیکر آن کر کے ہماری باتیں سنتے رہیں۔ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اسے چینج کر دوں؟ جی وہ ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ رہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں بھی ہم نے کافی باتیں کہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ سر باقاعدہ سیشن شروع ہو گیا ہے یا نعت وغیرہ اور اس کا کوئی رہتا تھا؟ جی آج انم نے نعت بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھی ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ نعت پڑھیں اور سونے پہ سہاگا ہو جائے، تو آپ کو بارہا پکارا، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی آوازیں دیں کہ گلا بیٹھ گیا، تو یوں نہیں فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا۔ تو ہم آپ کو تلاش کرتے رہے اور آپ سوتے رہے، چلیں ہمارے نصیب۔ سر پھر اب پڑھ رہتی ہوں، میں تو 4:30 بجے والے خیال پہ تھی۔ ہاں جی چلیں
آج سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو میڈم سے پہلا سوال پوچھیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 19۔ ہمارا پہلا حصہ ہوتا ہے گرامر کا۔ پہلی معروضی ہے کہ اس میں مصدر کسے کہتے ہیں۔ ایسا اسم جو خود تو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے کلمات بن سکیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ مصدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کا مقام، نکلنے کی جگہ۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، کھیلنا وغیرہ۔ یہ اس میں مصدر ہے۔ شرط یہ ہے کہ مصدر سے دوسرے الفاظ بنائے جا سکیں۔ اسم مشتق، اب ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو لیکن اس سے پھر مزید کوئی اور کلمہ یا کوئی اور لفظ نہ بن سکے، اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ جیسے لکھنا مصدر سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی۔ اسی طرح ہے اب شعری اصطلاح، آمد کسے کہتے ہیں۔ تخلیقی فن میں شعر جب بغیر کسی شعوری کوشش کے کہے جائیں تو یہ عمل آمد کہلائے گا۔ یعنی خود بخود جب اشعار آپ کے نازل ہوں گے، وحی کی صورت میں جب نازل ہوں گے، اور آپ بغیر کسی شعوری کوشش کے جب شعر پڑھیں گے، لکھیں گے، تو اس کو آمد کہا جاتا ہے۔ آمد کا متضاد آورد ہوتا ہے۔ ایہام، یہ ایک صنعت کا نام ہے جو کہ اردو شاعری میں مستعمل ہے۔ ایہام عربی لفظ ہے، اس کے لغوی مطلب ہوتے ہیں وہم میں ڈالنا۔ یعنی ایہام میں شاعر ایک ایسا لفظ کلام میں استعمال کرتا ہے کہ جس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی قریب کا ہوتا ہے اور دوسرا معنی بعید کا ہوتا ہے۔ عام طور پر قاری یا سامع اس وہم میں پڑ جاتا ہے کہ قریب کے معنی ہیں یا بعید کے معنی ہیں، لیکن شاعر کی مراد بعیدی معنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن مومن یہاں کہہ رہے ہیں کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن کے رات مسجد میں گئے اور وہاں بڑی مشکل سے ہم نے رات کاٹی، کیونکہ وہاں پر شیخ یا واعظ موجود تھے، اور واعظ کی جو منافقت ہے اور جو شیخ کا دوگلا پن ہے وہ شعراء کرام پر عیاں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ شیخ یا واعظ کی محفل میں نہیں بیٹھتے بلکہ وہ رند کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، کہ رات ہم شیخ کے پاس جا پھنسے اور بڑی مشکل سے جو ہے نا ہم نے وہ رات کاٹی۔ تو یہاں مسجد کا تقدس اپنی جگہ پہ، مومن کا مقصد مسجد کے متعلق نہیں بلکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس شیخ اور واعظ کا تھا۔ بعد میں اس کی اثر نہیں ہے، پھر بھی واعظ کو خبر نہیں ہے۔ تو یہ والی کیفیت تھی۔ اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ استعارہ، یہ علم بیان کی ایک صورت ہے۔ علم بیان کی 4 صورتیں ہوتی ہیں نا۔ عربی میں 12 علوم مشہور ہیں جن میں سے ایک علم بیان ہے۔ علم بیان کی 4 صورتیں ہوتی ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔
تو استعارہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ویسے بھی اردو میں جتنی بھی شعری اصطلاحات ہیں ساری ہی عربک ورڈز ہیں، وہ عربی سے مشتق ہیں. میم یہ پچھلی سلائڈ اوپن کیجیے. بچوں کا جی کمال ہے. جی ممبرز، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ سلائیڈ پر ٹیک کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، سکون سے سنتے رہیں. اگر آپ کا لیفٹ ہو جائے تو یا آپ کو آواز نہ آئے تو دوبارہ جوائن ہو جائیں. اسی طرح ایک درست تلفظ ہے. استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا. درست تلفظ ہے سکہ. سکہ کہتے ہیں قابل اعتماد شخص کو یا متین شخص کو، سنجیدہ شخص کو. ایسا شخص کے جس کی رائے معتبر ہو اس کو سکہ کہتے ہیں. ایک اور ہوتا ہے سکہ. سکہ بند جس کو کہتے ہیں وہ سکہ ہے. یہ تشدید کے ساتھ سکہ ہے. سکہ بند یعنی مستند، مانا ہوا. سکہ تذکرہ نگاروں نے مقامی رنگ کی وجہ سے نظیر کو شاعر تسلیم نہ کیا. نذیر اکبر آبادی کا کلام دیکھے نا، تو اس میں انہوں نے عام لوگوں کے خیالات کی نمائندگی کی ہے، مقامی تہذیب کو بیان کیا ہے. تو اس لیے جو معتبر شعراء تھے وہ ان کو شاعر تسلیم نہیں کرتے تھے. اچھا جی، نیکسٹ سلائیڈ. جی سر. اپنا وہ خوش لباس بسنتی دکھا نذیر، چمکایا حسن یار نے کیا کیا بسنت کا. تو نذیر اکبر آبادی کا جو کلام ہے ان میں مقامی رنگ نمایاں ہے. مقامی جغرافیہ، مقامی تہذیب، مقامی رسم و رواج کو انہوں نے نمایاں کیا ہے. تو دربار کی واہ واہ اور صلہ کی چاٹ ایک آزاد خیال اور جذبیل شاعر کو چپکے چپکے ہی کیا لکھا ہے آگے، بھٹائی، جھوٹ اور خوشامد یا ہزل و تمسخر پر اس طرح لا ڈالتی ہے کہ وہ اسی کو ہی کمال شاعری سمجھنے لگتا ہے. یہ جملے لیے گئے ہیں الطاف حسین حالی کی مشہور کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے. بھٹائی کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو بادشاہوں اور امیروں کی مداحی کرنے والا ہو، میراثی سمجھ لیں. خوشامد کرنا، جھوٹی تعریف کرنا. حاصل کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ باتیں. اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جذبیلا شاعر. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جذبیلا شاعر کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ خان انشاءاللہ خان شاہ کو کہتے ہیں. وہ تو ان کو کہتے ہوں گے، لیکن جذبیلا شاعر کی تعریف کیا ہے؟ کون سا شاعر ہوتا ہے؟ جیسے ایک متشاعر ہوتا ہے، ایک جذبیلا ہوتا ہے، ایک بھٹائی ہوتا ہے، ایک میراثی ہوتا ہے، ایک گویہ ہوتا ہے، ایک مرثیہ خاں ہوتا ہے، قصیدہ گو ہوتا ہے. اسی طرح جذبیلا کیا ہوتا ہے؟ رنگین کو کہتے ہیں. باتیں رنگین کو سر اس لفظ میں اس کی تعریف چھپی ہوئی ہے. جو جذباتی جی شاعری کرتا ہے اس کو جذبیلا شاعر کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جذباتی شاعری تو کرتا ہے، لیکن جذبات کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ احساسات کی شاعری، دلی کیفیات اور احساسات کو شعر میں ڈالنا کو جذبات کہتے ہیں. نہیں، جذبہ جو ہے دراصل ایک فطری خوبی کا نام ہے. کلام کی فطری خوبی رکھنے والا شاعر جذبیلا شاعر کہلاتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی سرشت میں یہ چیز شامل کر دی جاتی ہے کہ وہ شاعر ہیں. یوں سمجھیں کہ قدرتی شاعر ہوتے ہیں. تو فطری شاعر کو جذبیلا شاعر کہا جاتا ہے. ایک شاعر ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک متشاعر ہوتا ہے.
ایک جزبیلا شاعر اور ایک متشاعر. تو جزبیلا شاعر وہ شاعر ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعر کہنے کی فطری خوبی موجود ہو. اچھا، یہ جزبیلا شاعر رنگین کو کہا جاتا ہے. اس کا مجھے آج تک کوئی حوالہ نہیں مل سکا، میں نے بھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا. یہ یار لوگوں نے فیس بک پہ ایسے لگا دیا ہے کہ رنگین ہے. ہوگا رنگین، لیکن اس کو ذرا سرچ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں جزبیلا شاعر تو ہر فطری شاعر کو کہہ سکتے ہیں آپ. سر جذبہ یعنی جیسے سائیکالوجی کہتی ہے کہ جذبہ آپ کی فطری صلاحیت ہے، جیسے غصے کا جذبہ، جیسے ہنسی کا جذبہ، جیسے کوئی بھی آپ کا رویہ جو آپ کی فطرت کا حصہ ہوگا. تو میرے خیال میں جزبیلا شاعر وہی ہوگا جو آپ کے لفظوں کے مطابق فطری یعنی اپنے جذبات و احساسات کو اس مہارت سے بیان کرے کہ اس کے جذبے کو بالکل اصل طریقے سے ظاہر کرے. جی، مطلب باقی اس کا بلکہ اب تخیل نمایاں ہو، وہ فطری شاعری کریں، اس کا تخیل نمایاں ہو، جذبات. تو پتہ نہیں یہ لوگوں نے رنگین کہاں سے پڑھ لیا. خیر، اس کو دیکھیں گے. فطری رجحان رکھنے والا شاعر جزبیلا شاعر کہلاتا ہے. تو الطاف حسین حالی نے کسی خاص شاعر کو جزبیلا شاعر نہیں کہا، بلکہ ہر وہ شاعر کہ جس کا فطری رجحان ہوتا ہے شاعری کی طرف. جی نیکسٹ سلائیڈ کیجیے. جی سر کر دی. سر سید کی آئین اکبری کی تقریز کس نے لکھی؟ جی، تقریز کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہے کہ کسی بھی کتاب پر جو تعریفی رائے ہوتی ہے اس کو تقریز کہا جاتا ہے. اس کا پس منظر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ اوکاس کے میلے پر جو قادر الکلام شاعر ہوتا تھا وہ ایک قصیدے پر اپنی رائے دیتا تھا اور اس قصیدے کو پھر خانہ کعبہ پر لٹکایا جاتا تھا. تو یہ جو آئین اکبری ہے یہ بنیادی طور پر جلال الدین اکبر کے زمانے میں لکھی ہوئی کتاب ہے. ایک کتاب لکھی تھی ابو الفاضل ابن مبارک نے، ابو الفاضل فیضی بھی جس کو کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اکبر نامہ. یہ اکبر نامہ کا دوسرا حصہ سمجھ لیں. اس میں اکبر کے زمانے کے جو قوانین تھے وہ سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ جلال الدین اکبر نے 1556 سے 1602 تک یعنی 46 سال حکومت کی تھی. اس کے جو حکومت کا اصل اصول تھا، اس کے جو قوانین تھے وہ سارے اس کتاب میں موجود ہیں. یعنی ٹیکس وصول کرنے کے قوانین، جغرافیہ، یہ سارے چیزیں. ابو الفاضل فیضی نے اکبر نامہ لکھا. ابو الفاضل فیضی جو ہے یہ اکبر کے نورتن میں بھی شامل تھا. اکبر خود تو ان پڑھ تھا لیکن اسے پڑھنے لکھنے سے خاصا شغف تھا. سر سید احمد خان نے فارسی کی اسی کتاب آئین اکبری کی تصحیح کر کے اس کے اہم الفاظ کے معنی یعنی اس کو مرتب کیا، اس کے حواشی لکھے، اس کی تصحیح کی، اس کی توضیح کی. اور یہ 1855 میں غالباً 1855 میں سر سید احمد خان نے اس کتاب کو شائع کرایا تھا. اچھا، سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ آئین اکبری کی جو تقریز ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب لکھا. غالب نے یہ تقریز لکھ تو دی تھی لیکن سر سید کو بالکل پسند نہ آئی. غالب حالانکہ بڑے تھے ان سے. غالب نے پتہ ہے تقریز میں کیا لکھا؟ بڑے مشکل لفظ استعمال کیے تھے غالب نے. فارسی میں تقریز لکھی تھی، وہ فارسی میں بھی میں نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اس کا انگریزی میں جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے.
اور اس کے بعد اس انگریزی ترجمے کو اردو کے قالب میں جو ڈھالا گیا ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے. تو غالب نے کہا تھا کہ سر سید نے قدیم جسم سے پرانے کپڑے اتار کر نیا لباس پہنا دیا ہے. میں سر سید کے کام کی تعریف کر کے منافق نہیں بننا چاہتا. دیکھیں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. مجھے ریاکاری پسند نہیں، مجھے اپنی سچائی پر فخر ہے. ایک اور خوبصورت بات، جو علم و ادب کو نہیں جانتے انہیں میری علمی حیثیت کا کیا معلوم. پرانی چیزوں کو دیکھنے میں کیا رکھا ہے، ذرا انگریز کی طرف دیکھیے، انہوں نے کیا کیا قوانین اور علم دریافت کر لیے ہیں. وہ عقل اور انصاف کی بدولت بہت آگے نکل گئے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ وہ آگ جو پتھر رگڑ کر لگائی جاتی تھی یہ لوگ ماچس کی تیلی سے لگا لیتے ہیں. بھاپ کے ذریعے یہ لوگ پانیوں پر جہاز چلاتے ہیں. ان کے آلات موسیقی تاروں سے بے نیاز ہیں. ان کے الفاظ پرندوں کی طرح اڑتے ہیں. ان کی خبریں چند سیکنڈ میں میلوں کا سفر طے کرتی ہیں. آپ لندن جا کر دیکھیں، وہاں کی سڑکیں رات کو موم بتیوں کے بغیر روشن ہوتی ہیں. انہوں نے ہر میدان میں سینکڑوں مجد پیدا کیے ہیں. پھر غالب نے کہا تھا کہ گڑے مردے اکھاڑنے اچھی بات نہیں، فوتیدہ رفتگان کی پرستش کوئی اچھی بات نہیں. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے. تو فوتیدہ رفت، جی کون ہے جی؟ نہیں سر غلطی سے بول دیا میں نے. مائک آف رکھیں، ہینڈ ریز کر کے پھر بولنا ہے. جی سر جی کنٹینیو کریں. آئین اکبری کا پس منظر، اس کا سن اشاعت، اس کے حواشی، تصحیح، توضیحی، مرتب سر سید احمد خان، اور غالب کی تقریض اور تقریض کا اردو ترجمہ، اور غالب کا تصور سائنس. غالب اس کا مطلب ہے جدید سیاسی ایجادات سے بہت متاثر ہو رہے تھے ان دنوں. ہاں وہ کلکتہ میں ان دنوں جو ہے نا، یہ 1854 میں غالباً نئی نئی ریل گاڑی کی لائنز بھی بچھائی گئی تھیں. اور جب وہ ریل گاڑیوں کو چلتا ہوا دیکھتا تو غالب اور زیادہ پریشان ہوتا ہوگا. تو اس لیے پھر اس نے وہ ساری بھڑاس جو ہے اسی تقریض پہ نکالی. تو سر سید احمد خان نے یہ تقریض اپنی کتاب میں نہیں شائع کی تھی، اور بغیر تقریض کے ہی کتاب شائع کرائی تھی. یہ غالباً 1855 میں نویل کشور کے پریس سے میرے خیال میں انہوں نے شائع کی تھی. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. نیکسٹ دیکھیں. غالب کے جو خطوط ہیں نا، میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ بالکل سر، کلیئر کٹ. سر غالب کے جو خطوط ہیں ان کے بارے میں بارہا بات ہو چکی ہے. بہت سے ان کے خطوط کے مجموعے بھی ہیں، لیکن جو سب سے شاندار کام کیا ہے وہ ڈاکٹر خلیق انجم نے کیا ہے. انہوں نے غالب کے تمام خطوط کو 5 جلدوں میں مرتب کر دیا ہے، اور اس کی جو پہلی جلد ہے غالباً 1984 میں چھپی تھی. اور پھر ان کی جو لیٹسٹ جلد ہے جو ان کا، اچھا آج سیکنڈ ایئر کی کلاس کو میں محسن الملک سبق پڑھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ محسن الملک کا جو خاکہ ہے مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے، تو وہ بھی انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ اگر یہ ترکی کے فارن منسٹر ہوتے، اب ٹرکی انگریزی میں ہے، انگریزی کا لفظ ترکی ہونا چاہیے، فارن منسٹر کا ترجمہ وزیر خارجہ ہونا چاہیے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سر انگریزی استعمال نہیں کرنی چاہیے اردو میں، وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے جی، اردو کا بذات خود کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف زبانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، تو اس کا ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے.
ایک تو ظلم شیخ امام بخش ناسک نے کیا کہ 2 لاکھ الفاظ جو ہے وہ ہندی کے ضائع کر دیے تھے، اتنے خوبصورت الفاظ تھے ہندی کے۔ اچھا، تو بابا اردو جو ہے اپنی تحریروں میں، اسی طرح الطاف حسین حالی کو دیکھ لیں، جا بجا اس نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو ایک بچی کہنے لگی مجھے کہ سر آپ جو ہے وہ جو سن بتاتے ہیں وہ کائنڈلی اردو میں بتایا کریں۔ پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا، لیکن مجھے ذرا سہولت رہتی ہے انگریزی میں بتانے میں، اور آپ لوگوں کو بھی سہولت رہتی ہے ذرا اس کو سمجھنے میں۔ تو 1984 میں 1984 میں ان کی پہلی جلد شائع ہوئی تھی، اور سن 2000 یعنی کہ سن 2000 میں ان کی جو لاسٹ جلد ہے وہ چھپی تھی۔ اچھا، اس کی جو پہلی 4 جلدیں تھی ان میں جو خطوط کی ترتیب تھی وہ مکتوب علیہ کے الفابیٹیکلی تھی، یعنی جو پہلا خط الف نام کا جو بندہ تھا اس کا، پھر اس طرح الفابیٹیکلی الف بائی ترتیب سے انہوں نے وہ 4 جلدیں مرتب کی تھیں مکتوب علیہ کی الف بائی ترتیب سے۔ لیکن جو ان کی آخری جلد تھی وہ انہوں نے تاریخ وار مرتب کی تھی، یعنی کہ سن وائز، تاریخ وائز۔ تو فرسٹ ایئر میں بھی ان کے 2 خطوط ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب کے، اور وہ ڈاکٹر خلیل کنجم کی کتاب سے لیے گئے ہیں، مرتب کردہ کتاب سے، تو وہ بھی تاریخ وار ہیں، اس کا مطلب ہے وہ آخری جلد میں سے لیے گئے ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا خلیل کنجم صاحب۔ اب آتے ہیں کاتب برہان۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی کافی تصانیف ہیں، جن میں سے ایک متنازع اور مشہور تصنیف ہے کاتب برہان۔ دراصل ایک فارسی لغت تھا، اس کا نام تھا برہان کاتب۔ یہ مولوی محمد حسین تبریزی نے فارسی لغت لکھا تھا۔ یہ جب غالب کو یہ لغت پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں بہت سی غلطیاں تھیں، تو غالب نے ایک رسالے میں ان غلطیوں کی نشاندہی کی، اور پھر 1861 میں 1861 میں 1861 میں غالب نے وہ رسالہ یا وہ تحریر کاتب برہان کے نام سے شائع کرا دی۔ پھر یار لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ جو مولوی صاحب تھے یہ پیر بھی تھے، اور ان کے مریدین نے غالب پر وہ دشنام ترازی کی کہ خدا کی پناہ، اور غالب کو سینکڑوں خطوط لکھے گئے اعتراضات پر، گالیاں بھی دی گئی تھیں غالب کو۔ بعد میں پھر 1861 میں غالب نے ان تمام اعتراضات کا اضافہ کر کے درفش کاویانی کے نام سے 1865 میں دوبارہ اس کو شائع کیا تھا، یعنی 1861 میں 1861 میں کاتب برہان، اس کے بعد پھر غالب پر اعتراضات، پھر 1865 میں دوبارہ اعتراضات کا جواب دے کر 1865 میں 1865 میں دوبارہ اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ اب کتاب کا نام کیا؟ درفش کاویانی، اس کا تلفظ اکثر لوگ غلط بولتے ہیں، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں درفش کاویانی، کچھ لوگ کہتے ہیں درفش کاویانی، لیکن درست تلفظ ہے درفش کاویانی۔ یہ کاو یا کارویش یا کاوا کہتے ہیں کہ ایک کمہار تھا، اس کے بیٹوں کو ایران کے بادشاہ ضحاک نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سانپ کے آگے پھینک دیا تھا، بڑے اژدہے کے آگے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک جھنڈا بنایا، چمڑے کا جھنڈا، اور وہ جھنڈا آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں 4 سٹارز بنے ہوئے تھے، میرے خیال میں 4 بیٹوں کو ان کے قتل کیا گیا نا، تو 4 سٹار بنے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے ایک جو اصلی بادشاہ تھا فریدون،
ایران کا اصلی بادشاہ جس کو ضحاک نے ہٹا دیا تھا، اس کے ساتھ مل کر ضحاک کے خلاف جنگ کی تھی اور وہ جنگ جیت گئے تھے، تو اس کا جو جھنڈا تھا اس جھنڈے کو درفش کاویانی کہا جاتا تھا۔ جی، داغ کی والدہ کے متعلق آپ سب لوگ جانتے ہیں، وزیر بیگم، اور وزیر بیگم کا تعلق 4 مردوں سے رہا تھا، اور سب سے پہلے ان کا تعلق تھا وہ نواب شمس الدین خان۔ ہاں جی، نواب شمس الدین خان کے پاس یہ تھی، اور ان سے پھر یہ داغ پیدا ہوئے تھے۔ نواب شمس الدین خان کو جب انگریزوں نے قتل کرا دیا تو پھر یہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے اس نے شادی کر لی تھی، اور پھر یہ بھی قلعہ معلیٰ میں رہنے لگی، اور داغ بھی وہیں پر داغ کی ملاقات ذوق سے ہوئی، اور یوں ان کو ایک اچھا مطلب شاعر اردو ادب کو ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب غدر ہوا 1857 میں، اس کے بعد پھر داغ جو ہے رامپور چلے گئے تھے، اور نواب قلب علی خان کے دربار میں یہ پہنچ گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد 24 سال تک یہ رامپور میں رہے تھے داغ، اور یہیں انہیں حجاب، ایک طوائف تھی حجاب، ان سے عشق بھی ہوا تھا، اور اس سے ملنے وہ کلکتہ میں بھی گئے تھے، اور اس کی یاد میں مثنوی فریاد عشق بھی لکھی تھی۔ تو نواب قلب علی خان کی وفات کے بعد پھر یہ حیدرآباد دکن چلے آئے، اور نظام آف دکن نے کہ یہ استاد بن گئے تھے، اس نے پھر دبیر الملک، فصیح الملک، ناظم جنگ، بہادر یار، اس طرح کے خطابات دیے۔ پھر یہ 1905 میں فالج کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ان کے شاگردوں کی تعداد بھی خاصی ہے، کہتے ہیں کہ 1500 شاگرد تھے ان کے، اور اقبال بھی داغ کے شاگرد رہے ہیں، اور نور ناروی بھی، جگر مراد آبادی بھی، احسن مراہروی بھی، سیماب اکبر آبادی بھی، جگر مراد آبادی بھی، یہ سارے ان کے شاگرد تھے۔ جی، وزیر بیگم۔ نیکسٹ معروضی کیا ہے، ذرا پڑھیے میڈم صاحب۔ سر سید کو لندن میں کون سا خطاب ملا تھا؟ جی، میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ جی سر، جی سر۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ تو سر سید احمد خان کو ایک خطاب ملا تھا KCSI کا خطاب ملا تھا، تو اس پر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ KCSI سے کیا مراد ہے؟ سر یہ تھا نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر۔ سر جو سر کا ایوارڈ ملا تھا ان کو، خطاب ملا تھا، وہی نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، نائٹ کمانڈر آف دا آرڈر آف نائٹ کمانڈر آف دا آرڈر آف دا اسٹار آف انڈیا۔ K سے مراد نائٹ ہے، C سے مراد کمانڈر آف ہے، اور S سے مراد دی اسٹار ہے، اور I سے مراد انڈیا ہے۔ یہ 1888 کو ان کو پہلی مرتبہ KCSI کا خطاب برٹش گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ جی، نیکسٹ۔ میڈم صاحبہ سلائیڈ نیکسٹ کیجیے ذرا۔ سفر نامہ مسافران لندن۔
سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے، جی میڈم صاحبہ سر کر دیے. یس. تو سب سے pہلے یہ دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے یہ سفر نامہ، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے یہ سفر نامہ کب کیا تھا؟ 1869 میں. پھر دیکھتے ہیں کہ اس وقت سر سید احمد خان کی ایج کیا تھی. اس وقت سر سید احمد خان کی ایج ہوگی تقریباً 52 ایئرس، کیونکہ 1817 میں پیدا ہوئے تھے نا. اچھا، پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے کن لوگوں کے ساتھ سفر کیا تھا. اپنے 2 بیٹے سید حامد اور سید محمود، اس کے ساتھ ان کے 2 ملازم تھے. ایک کا نام تھا عظیم اللہ عرف چھجو اور دوسرے کا نام تھا مرزا خداداد بیگ. یعنی آپ کو میں وہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں جو انٹرویو میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں، جو ٹیسٹ میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں، انتہائی امپورٹنٹ. پھر تیسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا سر سید احمد خان نے یہ سفر نامہ باقاعدہ لکھا تھا؟ جی نہیں سر. سر سید احمد خان نے مختلف خطوط میں مختلف اپنے دوستوں کو جو خطوط لکھے تھے اور اپنے سفر کا احوال دیا تھا، ان خطوط سے یہ سارا مواد مرتب کیا گیا ہے. پھر لکھیں گے کہ سر سید احمد خان کے 2 بنیادی مقاصد تھے یہ سفر کرنے کے. تو کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کسی کو نہیں پتا نا؟ سر یہ اپنے دونوں کا نظام تعلیم معلوم کرنے کے لیے. جی بالکل. ان کا جو پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انگریزوں کی ترقی کا راز جاننے کے لیے یہ گئے تھے، جس میں تعلیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، ثقافت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. یعنی انگریزوں کی ترقی کا راز جاننے کے لیے یہ گئے تھے. اور جو دوسرا ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سر ولیم میور یہ گورنر تھے اتر پردیش کے. یہ اتر پردیش ایک ریاست تھی، اس کے یہ گورنر تھے سر ولیم میور. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، اور یہ کتاب 4 جلدوں میں اس نے لکھی تھی، غالباً 1855 سے 1861 تک. اچھا، اس کتاب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں بھی کی کہ جو ناقابل برداشت تھیں. اب اس نے جا بجا عربی کتابوں کے حوالے دیے تھے، اور وہ عربی کتابیں برٹش میوزیم میں تھیں. تو سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کروں، اور خاص طور پر ان ریفرنس بکس کا مطالعہ کروں کہ جن کا حوالہ انہوں نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں دیا ہے. تو پھر یہ 1.5 سال وہاں انگلستان میں رہے تھے، اور انہوں نے 12 لیکچرز یا 12 خطبات لکھے تھے. تو کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ خطبات کس زبان میں تھے اور ان کا پورا نام کیا تھا؟ بس میمونہ پھر سر کہتے ہیں خطبات کہ احمدیہ لکھا تھا نا انہوں نے. مس میمونہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیئر صاحب نے فیل کر دیا. سر خطبات احمدیہ لکھے تھے اور انگریزی زبان میں لکھے ہوں گے، کیونکہ ولیم میور کی کتاب جو تھی وہ پھر اس کا جواب دینے کے لیے لکھی تھی نا انہوں نے. یس 12 لیکچرز انہوں نے لکھے تھے، اور اس کا نام تھا
الخطبات الأحمدیہ علی العرب والسیرت الحمدیہ، یہ اس کا اصل نام تھا جس کو بعد میں صرف مخفف کر کے خطبات احمدیہ کہا گیا، اور پھر ان کے جو اردو تراجم تھے وہ تقریباً کوئی 17-18 سال کے بعد شائع ہوئے تھے۔ سر بک کا دوبارہ سے نام بتائیے گا۔ سر جی خطبات جی، کا نام دہرا دیجیے۔ الخطبات الأحمدیہ علی العرب والسیرت الحمدیہ۔ اوکے سر، جزاک اللہ۔ یہ جو مسافران لندن ہے نا، یہ سفر نامہ علی گڑھ سے شائع ہوا ہے اور اس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر اصغر علی نے۔ نیکسٹ مروزی ہے سید الاخبار، کس نے جاری کیا تھا؟ یہاں پر لکھا ہے سر سید نے جاری کیا تھا، تو اس کی تصحیح کر لیجئے، سر سید کے بڑے بھائی سید محمد خان نے جاری کیا تھا۔ یہ 13 سال تک چلتا رہا تھا، 1837 میں جاری ہوا تھا اور 1850 میں غالباً اس کا اینڈ ہو گیا تھا، اور اسی پریس سے غالب کا جو پہلا دیوان ہے وہ شائع ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے، حال ہی نے کس ملکہ کا قصیدہ لکھا؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حالی اور اقبال انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے قصائد کیوں لکھے اور ان کا جھکاؤ انگریزوں کی طرف کیوں تھا؟ آپ میں سے کوئی جی سر۔ صاحب علم و خیرات بتا سکتا ہے مجھے؟ سر جی بتائیے۔ کیا ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نا مولوی برکت اللہ کو، جن کو اسپیشلی طور پہ انگلستان بھیجا گیا تھا، ان سے انہوں نے اردو کی تعلیم لی تھی، اور پھر جو مولوی وہ تھے کریم الدین نام تھا، ان سے قرآن مجید بھی پڑھا تھا، جو ان کے باورچی خانے میں بھی تھے۔ نہیں جی، اور کوئی بتائے۔ حالانکہ یہ جو ملکہ وکٹوریہ تھی، اس کے جوبلی کے موقع پر حالی نے قصیدہ لکھا تھا، اور اس کے مرنے پر مرثیے لکھے تھے، حالی نے بھی لکھے تھے اور اقبال نے بھی۔ سر جی آپ ہی رہنمائی کر دیں۔ آپ کا نام کیا ہے جو آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ سر مزمل رانی، سوری تو اگر غلط۔ اصل میں اب آپ لوگوں کا چونکہ سطحی مطالعہ ہے نا، اصل میں ہوا یہ تھا، دو چیزیں ہیں، دو واقعات ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ 1857 کی جو لڑائی ہے، عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جاگیرداروں اور برٹش گورنمنٹ کی لڑائی تھی۔ اذان ہو جائے۔ سر آواز نہیں آ رہی۔ اذان ہو جائے یار۔
जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आवाज पहुंच रही है मैडम साहब? वालेकुम अस्सलाम। जी जी। बिल्कुल सर, क्लियर। तो हाली और सर सैयद के रफ़का और इसके साथ साथ इकबाल, असल में ये था कि जो 1857 की जो लड़ाई थी, ये ख्याल किया जाता रहा कि ये जागीरदार तबका और अंग्रेजों की लड़ाई है। और दूसरी बात ये कि जो आम लोग थे वो मुगल हुकूमत के फरसूदा निज़ाम हुकूमत और मदकूक निज़ाम से जो है ना परेशान थे। मलका विक्टोरिया ने उनको यकीन दिलाया था कि अब गरीबों के लिए आज़ादी और खुशी का दिन है। आप हैरान होंगे कि अल्ताफ हुसैन हाली 1857 की जंग के बाद खुद को आज़ाद और खुश समझते थे, और एक जगह तो उन्होंने ये भी लिखा था कि अंग्रेजी हुकूमत में रहकर मुसलमानों का मजहबी फर्ज है कि वो सल्तनत की इताअत करें, सल्तनत हिंद के खैर खा हों और वफादारी में साबित कदम रहें। अगर सल्तनत बरतानिया को कोई मुश्किल पेश आए तो जानो माल से उसका साथ दें। तो इसी तरह जब जंग आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने चुन चुन कर मुसलमानों को शहीद कराया था, तो चंद मुसलमानों का एक गिरोह, एक वफ्द मलका विक्टोरिया के पास गया और कहा कि हम पर ये जुल्म बंद किया जाए। और मलका विक्टोरिया के कहने पर वो जो है ना जुल्म सितम बंद हुआ था। और अलीगढ़ और दूसरे जो लोग थे वो मलका विक्टोरिया को एक मंजूम सपासनामा भी पेश करना चाहते थे शुक्रिया का, लेकिन उसके बाद फिर वो मलका विक्टोरिया की डेथ हो गई थी और हाली ने उनका मरसिया भी लिखा था। और बाद में वही सपासनामा मलका विक्टोरिया के मरसिए की शक्ल में जो है ना इकबाल ने लिखा था। तो ये वजूहात थी जिनकी बिना पर हाली और सर सैयद और इकबाल जो है वो मलका विक्टोरिया के खैर खा थे। अस्सलाम अच्छा वालेकुम जी, मैं सर। वालेकुम सलाम। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी जी बताइए। जी इसी सिलसिले में जब ये गदर का वाक़या हुआ था तो 11 मई 1857 को जो है ये अलमे बगावत तब बुलंद हुआ था जब मुसलमान और हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ फौज में तकरीबन 300 के करीब ये आदमी थे, और इनको जो वो कारतूस दिए जाते थे वो गाय और सूर की चर्बी से बने हुए होते थे और वो उनको मुंह से खोलने पड़ते थे। तो एक वजह गदर की जो है वो यहाँ से अदम बुलंद हुआ, और दूसरी जो मुसलमानों पर जुल्म सितम बहुत ज़्यादा ढाए गए, उनमें एक वाक़या जो है वो कानपुर का है, जहाँ पर तकरीबन 400 के करीब अंग्रेज मर्द, औरत और बच्चे जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर जो है वो मौत की घाट उतारे थे। और एक तीसरा जो वाक़या था वो महासरा लखनऊ था, जहाँ पर जो है वो रेजिडेंट के अकामत अगाह के अंदर जो है वो बरतानवी बाशिंदों को भूख प्यास और बीमारों को जो है वो कैद में रखा गया था। तो इस वजह से भी जो है वो अंग्रेज मुसलमानों के बहुत सख्त खिलाफ हुए थे। हालांकि हिंदू भी इसमें बराबर के शरीक थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मुसलमानों पर ये जुल्म सितम ढाए गए थे। इस पर जो है वो फिर जब वफद किया था मलका विक्टोरिया के पास, तो उन्होंने जो है वो हालात हासरा का जायजा लेकर आम माफी का ऐलान किया था। जी सर। आपने शायद सवाल नहीं समझा। सवाल मेरा ये था कि हाली और इकबाल ने मलका विक्टोरिया के कसीदे क्यों लिखे। हम ये सवाल जानना चाहते नहीं सर, थे। मैं सवाल का जस्ट जवाब वो गदर का वो थोड़ा सा बस ना वो ऐड करना था। सॉरी इसी सर। दिन गदर के बारे में पूरी डिटेल से बहस करेंगे कि जब ये 11 मई 1857 को मेरठ से ये सिलसिला शुरू हुआ था तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी। और बुनियादी वजह जो है ना वही सुअर की चर्बी वाले अपना कारतूस से सिलसिला शुरू हुआ था। जी हम आगे चलते हैं। सर एक छोटी सी बात। जी जी फरमाइए जनाब। सर आपने ये जो इकबाल और हाली के हवाले से बताया कि उन्होंने कसीदे लिखे थे, ये मेरे ख्याल में सिर्फ इकबाल हाली तक ही नहीं था। अगर हम उर्दू के इब्तदाई नावलों को देखें ना, तो इस हवाले से मेरा एक आर्टिकल भी शाया हुआ है, मैं किसी वक्त ग्रुप में पोस्ट करूंगा। नौबादियाती में उर्दू नावल के फिक्री मुहर्रकात,
تو اس میں باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ رویہ پایا جاتا تھا، ایک استعمار زدگی کا تھا اور ایک استعمار سے مرعوب ہونے کا تھا۔ یہ دونوں جو رویے تھے نا، ان میں ناول نگاروں نے بھی کافی حد تک انگریزی نظام حکومت جو ہے اس کو، انگریزوں کو، حتیٰ کہ ان کی وردیوں تک کی جو ہے نا وہ تعریف اور توصیف کی ہوئی ہے۔ یس، یہ رویہ آج بھی موجود ہے۔ تو ہم چونکہ وہ حال ہی کے مرثی اور قصیدوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا لمیٹڈ رہے ہیں، ورنہ تو اس پہ کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ ان کا پروگرام کیا تھا برٹش گورنمنٹ کا۔ اور اگر دیکھیں تو آج بھی ہمارے ملک میں انگریزوں کی بچھائی ہوئی لینڈز پر ریلوے ہمارا چل رہی ہے۔ اچھا خیر، اس کے بعد ہے دلی اردو اخبار کس نے جاری کیا تھا، اس پر بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ ہفت روزہ اخبار تھا۔ 1837 میں یہ مولوی محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے شروع کیا تھا، اور یہ پہلا علمی اور ادبی اخبار بھی تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر نیکسٹ مروزی ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کو انجمن پنجاب کا سیکٹری کس نے بنایا۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ انجمن پنجاب کا جو ایڈیا تھا کرنل ہال رائٹ کا تھا، اور اس کے جو روح رواں تھے وہ ڈاکٹر لائٹنر تھے، اور اس کے بانی جو تھے ڈاکٹر لائٹنر تھے، اور اس کے روح رواں ڈاکٹر محمد حسین آزاد تھے، اور یہ جی سی کالج کے پہلے پرنسپل تھے ڈاکٹر جی ڈبلیو لائٹنر۔ جی نیکسٹ پڑھیں۔ سر میں پڑھ دوں؟ میم کی طرف جو ہے وہ تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ جی جی آپ پڑھ دیں ممونہ۔ ممونہ پڑھیں آپ۔ گنج ہائے گرام مایا ہم نفسان رفتہ اور خندہ جیسی شگفتہ اور گراں قدر تصانیف سے کون سے مصنف کا نام ذہن میں آتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو رشید احمد صدیقی کی تصانیف ہے۔ رشید احمد صدیقی جن کا تعلق علی گڑھ سے تھا، انہوں نے جو پہلی کتاب لکھی خاکوں کی گنج ہائے گرام آیا، تو گنج ہائے گرام آیا اس میں تقریباً 16 خاکے تھے۔ پہلا خاکہ مولانا محمد علی جوہر کا تھا، اس کے بعد اقبال کا بھی اس میں خاکہ تھا، اور اس کے بعد کون تھے، سجاد حیدر یلدرم کا بھی خاکہ تھا، اور بابا اردو مولوی عبدالحق کا بھی اس میں خاکہ تھا۔ تو اس میں ایک خاکہ ایوب عباسی کا بھی ہے جو کہ ہمارے سیکنڈ ایئر کے سیلیبس میں بھی شامل ہے۔ تو یہ ان کے 16 خاکوں کی کتاب تھی۔ اس کے بعد ان کی کتاب ہے ہم نفسان رفتہ۔ یہ ہم نفسان رفتہ، ہم نفسان کہتے ہیں کہ وہ قابل لوگ جو آپ کے عہد میں موجود ہوتے ہیں، رفتہ چلے گئے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر خاکہ جو ہے وہ رفتگان کا لکھا جاتا ہے۔ یہ انٹرویو میں بھی پوچھا گیا تھا، ڈاکٹر آصف خان صاحب نے پوچھا تھا۔ تو ہم نفسان رفتہ یعنی وہ عہد کے قابل لوگ جو کہ چلے گئے تھے، ان کے خاکے لکھے تھے۔ تو ہم نفسان رفتہ میں تقریباً 7 خاکے ہیں، اور ان میں جو خاکہ کندن ہے ان کا بڑا مشہور ہوا ہے۔ ایک کندن جو ہے نا وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں چپڑاسی تھا جو گھنٹی بجاتا تھا نا، اس کے متعلق کر لکھا ہے۔ اور جب 1947 کا واقعہ ہوا تھا تو اس نے ایک مسلمان گھرانے کو بھی بچایا تھا، اس کا سارا احوال ہے۔ اسی طرح ابو الکلام آزاد کا خاکہ بھی ہم نفسان رفتہ میں ہے، اور پطرس بخاری کا خاکہ بھی ہم نفسان رفتہ میں ہے، اور اسی طرح افضل العلماء کہا تھا ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو، وہ بھی اسی خاکے میں کہا تھا۔ سید سلیمان ندوی کا خاکہ بھی اسی ہم نفسان رفتہ میں ہے۔ یہ ہم نفسان رفتہ ایک شعر تھا فیضی کا فارسی میں، تو یہ ترکیب ہم نفسان رفتہ وہاں سے مستعار لی گئی تھی، اور غالباً اس کا انتصاب بھی فیضی کا وہی اشعار ہی ہے، شعر ہی ہے۔ آئے ہم نفسان محفل رفیقت والے ناز دل ما، اس طرح کا کوئی شعر تھا۔ اچھا جی نیکسٹ کیا ہے میڈم صاحبہ؟ طبقہ نسواں کا محسن کس مصنف کو قرار دیا جاتا ہے؟ جی یہ علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے، جس کو مصور غم بھی کہا جاتا ہے۔ غالباً علی عباس حسینی نے ان کو کہا تھا، علامہ راشد الخیری کو طبقہ نسواں کا محسن۔
اب تھوڑا سا مجھے بھول رہا ہے، کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا، غالباً تھے وہی. جی ڈیپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے کرداروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ بالعموم تمام کردار نیک ہیں، بد ہیں، مظلوم اور بے بس ہیں، اس میں با مسمہ ہیں. جی، اسم با مسمہ ہے. اسم با مسمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو نام ہے اس کی صفات بھی اسی نام کے مطابق، یعنی جیسا نام ویسا کام. مثال کے طور پر اگر نصوح ہے تو وہ نصیحت کرنے والا ہے، فہمیدہ ہے تو وہ سمجھدار عورت ہے، بیدارہ ہے تو وہ نوکرانی ہے یا بیدار کرنے والی ہے. اسی طرح جو بھی اس کے کردار تھے وہ اپنے کام سے مناسبت رکھتے تھے. جی نیکسٹ. پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے بڑی اور مشہور پیداوار کسے قرار دیا ہے؟ جی آپ سب لوگوں نے پطرس کے مضامین، جو کل 11 مضامین ہیں، سب لوگوں نے پڑھے ہوں گے، اور خاص طور پر ان کا جو مضمون ہے لاہور کا جغرافیہ، یہ ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے. اس مضمون میں انہوں نے یہ بتایا کہ طلبہ، ویسے بھی لاہور کو کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو پطرس بخاری کے نزدیک طلبہ جو ہے لاہور کی سب سے بڑی پیداوار ہے. تو پھر طلبہ کی 4 قسمیں بتائی گئی تھی: جمالی، جلالی، خیالی اور خالی. تو سب سے مشہور پیداوار طلبہ ہیں. جی نیکسٹ. من کا ایک دھوبی جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، چھڑکاؤ کی گاڑی، پسینہ، دیا سلائی، فٹ بال. خواجہ حسن نظامی کے اس قبیل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ جی بالکل، ان کی بنیادی سر یہ خاصیت من یہ کے ہے ایک کہ دھوبی گھاٹ نہیں ہے؟ من کے دو بیگات، من کا نہیں ہے، من کے. جی سر مجھے بھی اچھا جی، یاد آ گیا تھا. میں یہ جو ان کے انشائیے ہیں نا، ان میں ہر انشائیہ میں تصوف کار فرما ہے، اس پر ڈسکشن ہو چکی ہے. جی نیکسٹ. کسی نظم میں اشعار کی کل تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ ناظم میں اشعار کی تعداد پر پابندی نہیں ہے. ہاں، غزل میں تاک اشعار ہوں، کم سے کم 5 ہوں، تو زیادہ سے زیادہ کی پابندی نہیں ہے. مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ اگر آپ مقدمہ شعر و شاعری کو پڑھیں نا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ الطاف حسین حالی نے جو شاعر کی خصوصیات ہیں کہ ایک جو پوئٹ ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ اس کا تخیل بلند ہو، اور اس کا مشاہدہ کائنات زیادہ ہو، مطالعہ کائنات ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تفحص الفاظ ہو. اور پھر اس نے الطاف حسین حالی نے جو شاعری کی خوبیاں بتائی تھی وہ ساری کی ساری انگریزی نقاد ملٹن کا انہوں نے ترجمہ کر دیا تھا. انگریزی نقاد ملٹن نے کہا تھا کہ جو شعر ہو وہ ایموشنل ہو، سینسیس ہو، سمپل ہو، یعنی سادگی، اصلیت اور جوش. یہ انہوں نے جو ہے نا پھر اس کو ترجمہ کر دیا تھا. اور الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ غزل اور قصیدہ، ان دونوں میں چونکہ قوافی اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے، لہٰذا وہ قوافی اور ردیف کو پابندی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مثنوی سب سے بہترین اور کارآمد صنف سخن ہے. ایک تو اس میں قوافی کی پابندی نہیں ہوتی، دوسرا اشعار کی پابندی نہیں ہوتی، تیسرا مسلسل مضمون بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، چوتھا طویل مضمون بیان کرنے کی اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. تو اس لیے پھر اس نے کہا تھا کہ کارآمد ترین صنف سخن مثنوی ہے. جی نیکسٹ. سر مزید آگے پڑھنا ہے، یہ سلائیڈ پوری ہو جائے، 5:30 سے اوپر ہو گیا ہے ٹائم. بس 2-4 مروزیں پڑھ لیتے ہیں. جی سر. مرزا دبیر اور میر انیس نے صنف مرثیہ کے لیے کس ہیت کا انتخاب کیا ہے؟ جی اگر ہم مرثیہ کی تاریخ دیکھیں تو ابتدا میں مرثیہ مخمس، مربع، مثلث، غزل یا مثنوی کی شکل میں لکھا جاتا تھا.
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نصرتی اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر ہے، تو اس کا جو مرثیہ تھا نا حسین کا غم کرو عزیزاں، یہ غزل کی ہیئت میں لکھا گیا تھا۔ اسی طرح فضل کریم فضلی کی جو کربل کتھا تھی وہ بھی ایک مرثیہ تھا، لیکن وہ مثنوی کی شکل میں لکھا گیا تھا۔ پھر میر ضمیر صاحب آئے، میر ضمیر صاحب نے مرثیے کے اجزاء مقرر کر دیے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مرثیے کو مسدس میں لکھنے کا سب سے پہلا تجربہ مرزا محمد رفیع سودا نے کیا تھا۔ تو انیس کی مرثیہ نگاری ایک کتاب ہے اثر لکھنوی کی، بہت شاندار کتاب ہے۔ اس میں اثر لکھنوی نے کہا تھا کہ مرزا محمد رفیع سودا نے سب سے پہلے مسدس کی ہیئت میں مرثیے لکھے تھے، تقریباً 91 مرثیے 91 مرثیے لکھے تھے مرزا محمد رفیع سودا نے۔ حالانکہ مرزا رفیع سودا خود بھی یہ غزلیات کی یا مخمس کی یا مثلث کی شکل میں پہلے لکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مسدس کی ہیئت کو اپنا لیا، اور پھر آنے والے جو مرزا دبیر تھے اور میر انیس تھے انہوں نے بھی اس کو مسدس کی ہیئت میں لکھا۔ مسدس کی ہیئت میں یہ ہوتا ہے کہ 4 مصرے تو ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور 5واں اور 6واں مصرع ہم کافی اور ہم ردیف نہیں ہوتے۔ تو کافی ہے میرے خیال میں اتنا آج۔ جی سر، پھر آگے تو اور چیزیں ہاں پھر وہ ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے اوکے نا، تو سر، کافی ٹائم لگ جائے گا اس کے وجہ سے۔ اوکے سر، آف کر دوں پھر میں؟ ہاں جی آپ سر میرا ایک سوال ہے۔ سوال ڈسکشن گروپ میں سر نے آف کر دیے، اس لیے اللہ حافظ۔ سر اگر ٹائم دینا چاہتے ہیں تو مجھے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔